اور پھر میرے بابا نے کہا تھا، مضبوط بنو بیٹا، ماں باپ رحم کھا لیتے ہیں، دنیا والے نہیں۔ بہت اچھے ہو کر بھی آپ ہر کسی کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے، کہیں برے بنا دیے جاتے ہیں تو کہیں برے ثابت کر دیے جاتے ہیں۔ رشتوں میں اتنا بھی کمپرومائز نہ کریں کہ اپنے یہ بھی بھول جائیں کہ آپ بھی انسان ہیں۔ رشتے احساسات سے بنتے ہیں، احسانات سے نہیں، اس لیے جس سے جب تک رشتہ رکھیں احساس کا رکھیں، نہ کہ احسانات کا۔ عظیم ہیں وہ لوگ جو دوسروں کے آنسو کو مسکراہٹ میں تبدیل کرنے کا فن رکھتے ہیں۔ رشتہ ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو دل سے جوڑا جائے، فرصت یا ضرورت سے نہیں۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا ضروری نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ یہ کبھی نہیں سوچنا کہ اللہ مجھے ہی کیوں آزماتا ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ اللہ انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ کسی بھی رشتے میں خوبصورت ہونا معنی نہیں رکھتا، وفادار ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ ہم کسی کو زبردستی اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے۔ ہر تعلق کی حقیقت وقت بتا دیتا ہے۔ طنز وہ تیر ہے جو شہد میں بھگو کر بھی مارا جائے تب بھی اس کی کڑواہٹ اور چبھن کم نہیں ہوتی۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پوچھتی ہے، ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہیں۔ کڑوے الفاظ جب بولتے ہیں تو وہ گولی کی طرح سینے میں لگتے ہیں، دل چیر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں اور آگے والا انسان سکون سے سو جاتا ہے۔ کسی کو دکھ دے کے اور وہ ٹوٹا ہوا انسان بنا کچھ جواب دیے خاموش ہو جاتا ہے، اور اگر وہ تہجد میں رو دے، اللہ کے سامنے اپنے آنسو گرائے، تو اس انسان کو ڈرنا چاہیے، کیونکہ ایک بار آہ لگ جائے پھر انسان کبھی نہیں سدھرتا۔ بے سکونی، میں جب بھی پریشان اور بے سکون ہو جاؤں، اللہ پاک کی عبادت کر کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ہم کلام ہو کر کہہ رہا ہے کہ غم نہ کرو، میں ہوں نا۔ مضبوط تو وہ لوگ ہیں جو رونے کے بعد اپنے آپ کو خود سمجھائیں، اللہ ہے نا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بیوی کی ضد، بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اس سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ خاموش، جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتے ہوئے دیکھنا اور پھر بھی خاموش رہنا۔ تکلیف، پتہ ہے انسان کو سب سے زیادہ تکلیف کب ملتی ہے؟ جب وہ غلط انسان سے اپنی زندگی کی ساری امیدیں جوڑ لیتا ہے۔ بھروسہ، جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہوتی ہے۔ جب کوئی انسان ناراضگی دور کرنے کے لیے پہل کرتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ غلط تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے انا سے زیادہ رشتے عزیز ہیں۔ غلطیاں، اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برے ہو گئے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، تم مجھے پکار کر دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ اللہ کو منانا، اللہ اس دل کو کبھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی وقت تہجد اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ 3 کام اللہ کو بہت پسند ہیں، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، کسی کے گناہ پر پردہ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی کے 3 اصول بنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو، اور اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کی فطرت ہے، لا حاصل کے لیے روتا ہے اور حاصل کو رلاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حق کے راستے میں سب سے بڑی سختی یہ آتی ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔